السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے مخصوص ایام میں ناخن کاٹنا۔ اس مسئلے کے بارے میں کہ جب عورت حیض و نفاس کی حالت میں ہے ناخن کاٹ سکتی ہے یا نہیں، آج ہم قرآن اور حدیث کی روشنی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اگر عورت حیض اور نفاس سے پاک ہو گئی اور ابھی تک غسل نہیں کیا تو اس حالت میں اس کے لیے ناخن کاٹنا مکروہ ہے کہ یہ حیض اور نفاس سے پاک ہونے کے وقت حدث والی ہوئی ہے اور اس پر اس وقت غسل فرض ہوا ہے۔ اب اس حالت میں وہ جنبی کی طرح ہے، جیسے جنبی کے لیے حالت جنابت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے، اس کے لیے بھی مکروہ ہے۔ اور اگر وہ حیض و نفاس سے پاک نہیں ہوئی تو اس حالت میں ناخن کاٹ سکتی ہے، کیونکہ ابھی تک یہ حدث والی نہیں ہے اور اس پر غسل فرض نہیں ہے۔ اس حالت میں وہ پاک آدمی کی طرح ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عورت حیض کی وجہ سے اس وقت حدث والی ہوگی جب حیض منقطع ہو جائے، اس سے پہلے نہ اسے حدث ہے نہ حکم غسل۔ عورت ابھی حیض یا نفاس میں ہے، خون منقطع نہ ہوا، اس حالت میں اگر اس کا ہاتھ یا کوئی عضو پانی میں پڑ جائے مستعمل نہ ہوگا کہ ہنوز اس پر غسل کا حکم نہیں۔ اب غسل فرض ہونے کی حالت میں جو حکم ناخن کاٹنے کا ہے وہی حکم بال کاٹنے یا اپنے فعل سے توڑنے کا بھی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک مشہور روایت ہے اور حدیث کی مشہور تمام کتب میں یہ موجود بھی ہے۔ اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حیض کی حالت میں حج کے احرام کے لیے سر میں کنگھی کرنے کا حکم فرمایا۔ اب اس روایت سے بھی سمجھ میں آتا ہے کہ حیض کی حالت میں بال توڑنا منع نہیں ہے، کیونکہ عورتیں جب کنگھی کرتی ہیں تو ان کے بال ٹوٹنا بد یہی بات ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ کو کنگھی کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کے ضمن میں حیض کی حالت میں بال ٹوٹنے کی اجازت بھی مستفاد ہوتی ہے۔ جو حکم بال ٹوٹنے کا ہے وہی ناخنوں کا بھی ہے۔ چنانچہ بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا کہ جب وہ ذوالحج کا چاند نکلنے کے قریب حج کے لیے نکلے، جو عمرے کا احرام باندھنا چاہتا ہے وہ عمرے کا باندھ لے، اگر میں نے ہدی نہ بھیجی ہوتی تو میں بھی عمرے کا احرام باندھتا۔ تو بعض نے عمرے کا احرام باندھا اور بعض نے حج کا احرام باندھا اور میں نے عمرے کا احرام باندھ لیا۔ تو عرفہ کا دن آ گیا لیکن میں حیض کی حالت میں تھی، تو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی تو آپ نے فرمایا تم عمرہ چھوڑ دو، اپنا سر کھول دو اور کنگھی کر لو اور اب حج کا احرام باندھ لو۔ تو میں نے ایسا ہی کیا، یہاں تک کہ جب حسبہ یعنی محسب کی رات آئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر کو بھیجا۔ میں تنعیم کے مقام پر آئی اور اپنے عمرے کی قضاء کے لیے دوسرے عمرے کا احرام باندھا۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت مولا علی قاری رحمہ اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ابن ملک فرماتے ہیں یعنی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ میں عمرے کے احرام سے نکل جاؤں اور اس احرام کو ممنوع یعنی احرام کے ممنوعات میں سے کسی ایک پر عمل کر کے مثلاً کنگھی وغیرہ کے ساتھ کھول دوں، کیونکہ حیض کی وجہ سے اس کے افعال کو پورا کرنے کی قدرت نہیں تھی۔ اور طیبہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا کہ میں عمرے کے احرام سے نکل جاؤں اور احرام کے ممنوعات میں سے کسی کے ساتھ اس کو کھول دوں اور اس کے بعد حج کے احرام باندھ لوں، اور جب میں اس سے فارغ ہو جاؤں تو عمرے کا احرام باندھ لوں، یعنی جو پہلے عمرہ چھوڑ دیا اس کی قضا کر لوں۔ اور یہ ظاہر ہے عورت جب حیض و نفاس سے پاک ہو جائے اور ابھی تک غسل نہ کیا ہو تو وہ اس حالت میں حدث والی ہے اور جنبی کی طرح ہے، اس کے لیے اس حالت میں ناخن کاٹنا مکروہ ہے۔ چنانچہ جنابت کی حالت میں بالوں کو کاٹنا مکروہ ہے اور اسی طرح ناخنوں کا کاٹنا بھی مکروہ ہے۔ اسی حوالے سے مولانا مفتی محمد امجد علی بھی فرماتے ہیں کہ جنابت کی حالت میں نہ بال منڈواؤ اور نہ ناخن ترشواؤ کہ یہ دونوں کام مکروہ ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ سب
کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔